امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اس ہفتے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کا مجموعی قومی قرضہ 300 کھرب ڈالرز ہو گیا ہے۔ یہ رقم امریکہ کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے تقریباً 130% کے برابر ہے، جو امریکہ کو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کے 10 سب سے زیادہ مقروض ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ امریکہ نے تقریباً 77 کھرب ڈالر کا قرضہ چین، جاپان اور برطانیہ سے لیا ہے۔ آئی ایم ایف کے سن 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک جاپان ہے۔ 2020 میں دنیا کے تمام ملکوں کا کل قرض بڑھ کر 2260 کھرب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس میں سب سے بڑا سالانہ اضافہ بھی سن 2020 میں دیکھنے میں آیا، جس کی ایک بڑی وجہ کورونا کی وبا ہے۔ عام امریکی اس قرضے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس سے کیسے متاثر ہوئے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ امریکی قرضہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کام نہیں، بہت سے لوگ ملازمتیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی قرضہ پچھلے کافی عرصے سے بڑھ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جنگوں پر ہمارے خرچے سے، دوسرے ممالک سے اشیاء ضرورت یہاں لانے پر ہونے والے خرچ سے، لیکن یہ سب مجھ سے کہیں اوپر کی باتیں ہیں اور میں اس کی فکر حکومت پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اس سے نمٹیں۔ امریکہ کا جو بڑھتا ہوا قرضہ ہے، اس سے شاید کچھ افیکٹ پڑے۔ جب قرضہ بڑھ جائے گا تو پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بزنس میں بھی تھوڑی سی کمی آ جائے۔ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے امریکی قرضوں کے حوالے سے مزید حقائق جانتے ہیں۔ فائزہ، اس وقت تو یہ قرض انتہائی سطح پر ہے، کووڈ سے پہلے یا ادروائز بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر، تو امریکہ کا مجموعی قرض کس طرح سے رہا ہے؟ جی سر، امریکہ کا قومی قرض وفاقی حکومت پر مجموعی طور پر واجب الادا تمام قرضے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 1 فروری کو امریکی تاریخ میں پہلی بار کل قومی قرض 300 کھرب ڈالر سے بڑھ گیا۔ کسی بھی ملک پر قرضوں کے بوجھ میں اضافے کی بنیادی وجہ حکومتی آمدنی اور خرچ کے درمیان فرق ہے۔ امریکہ میں گزشتہ کئی برسوں سے قرض کی شرح مسلسل بڑھ رہی تھی، تاہم اس میں اچانک بڑا اضافہ کووڈ کی وبا کے بعد ہوا، جب حکومت نے بے روزگاری کے خاتمے اور معیشت کی بحالی کے لیے کئی بڑے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 1989 سے 2021 کے درمیان امریکی قرضوں میں 800% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا۔ پچھلے کچھ سالوں میں امریکی قومی قرض پر بتدریج اضافے پر نظر ڈالتے ہیں۔ 2019 میں امریکہ کا قومی قرض 232 کھرب ڈالر تھا، جو 2020 میں کووڈ کی وبا کے بعد بڑھ کر 277 کھرب ڈالر ہو گیا۔ 2021 میں یہ 296 کھرب ڈالر تک جا پہنچا، جبکہ 2022 میں 300 کھرب ڈالر سے زیادہ ہو گیا۔ جس طرح سے آپ نے کچھ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں جو سچویشن اس وقت امریکی قرض کی ہے، تو قرض میں اضافے کی بنیادی وجوہات ماہرین کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اس حوالے سے اگر کسی سے بات ہوئی ہو، اور ترقی یافتہ ملکوں کے اگر ہم قرض دوسرے ملکوں کے بھی دیکھتے ہیں، جو ہم ٹاپ 10 کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی تو قومی قرضوں کی شرح کافی زیادہ ہے، امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ جی اسد، سادہ الفاظ میں امریکی حکومت افراد، کاروباروں اور غیر ملکی حکومتوں سے قرض لے سکتی ہے۔ قومی قرض کا باقی حصہ حکومت کے اندر کے قرضے ہوتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ سرکاری اکاؤنٹ سیریز سیکیورٹیز رکھنے والے مختلف ڈپارٹمنٹس کا قرض دار ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ سوشل سیکیورٹی ٹرسٹ فنڈ کا ہے۔ سرکاری اکاؤنٹ سیریز سیکیورٹیز برسوں سے منافع میں جا رہی تھی، اور وفاقی حکومت اس منافع کو دیگر ڈپارٹمنٹس کو ادائیگی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب 1946 سے 1964 تک کے درمیان پیدا ہونے والے افراد آئندہ 2 عشروں میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ عالمی بینک کے اکتوبر کے اعداد و شمار کے مطابق جی ڈی پی کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرض دار ملک جاپان ہے، جس کا قرض مجموعی قومی پیداوار کے 257% کے برابر ہے۔ یونان کے قرضے کی شرح 207% اور اٹلی کی 155% ہے، جبکہ 133% کی شرح کے ساتھ مجموعی طور پر امریکہ سب سے زیادہ مقروض ملکوں میں 12ویں نمبر پر اور ترقی یافتہ معیشتوں میں 4تھے نمبر پر ہے۔ اسد، کچھ ماہرین کے مطابق 300 کھرب ڈالر قرضے کا عدد شاید اس بات کے پیش نظر زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو کہ اس وقت امریکی معیشت ترقی کر رہی ہے، شرح سود بھی کم ہے، اور سرمایہ کار امریکی محکمہ خزانہ کی سیکیورٹیز خریدنے پر بھی تیار ہیں، کیونکہ حکومت سستے قرضے حاصل کر کے اپنی معیشت میں سرمایہ ڈال سکتی ہے۔ بہت شکریہ فائزہ بخاری آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔